وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت نے فرمایا قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور. قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کے ہاں سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا دے دو پیمانہ و ترازو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کمی نہ کرنے لوگوں کے ساتھ چیزوں میں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد نہ کرنا زمین میں اصلاح کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. مدین کے ہاں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کی عادت ہو گئی تھی. حضرت نے اس برائی سے ان کو آگاہ کیا. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھو کسی بھی راستے میں لوگوں کو ڈرا کر. لوگوں کو ڈراتے تھے، راہزن تھے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے دین سے. مَنْ آمَنَ بِهِ، جو اس پر ایمان لایا. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم دین میں کجی ڈھونڈتے ہو. وَاذْكُرُوا، یاد کرو. اذ كنتم قلیلا فکثرکم، جبکہ تم تھوڑے تھے اللہ نے بڑھا دیا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے کیسا رہا انجام فسادیوں کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگرچہ تھی ایک جماعت تم میں سے. آمنوا بالذی ارسلت بہ، کہ ایمان لے چکے تھے اس وحی پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، لیکن ایک جماعت ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا، جم کے رہو. حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ ہمارے درمیان. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا سرداران متکبر قوم کے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم نکال دیں گے آپ کو اس شہر سے شعیب. والذین آمنوا معک، اور جو ایمان لایا آپ کے ساتھ. من قریتنا، اپنی اس بستی سے. او لتعودن فی ملتنا، یا اب دوبارہ لوٹ آئیں گے ہمارے طریقوں میں. یہ کیسے کہا؟ حضرت شعیب نے جب تقریر کی اور ان کے قبائح اور اعمال کے عیوب گنوائے تو قوم تنگ آئے. انہوں نے کہا اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اپنے شہر سے نکال لیں گے سوائے اس کے کہ آپ دوبارہ ہماری ملت قبول کریں. کیا شعیب کبھی ان کی ملت پر تھے؟ جبکہ اسلامی عقیدہ ہے کہ نبی نے کبھی بھی کسی بدعملی میں کسی کے ساتھ نہیں دیا ہے. جواب، جس زمانے میں حضرت شعیب کے پاس باقاعدہ وحی نہیں آئی تھی اور حضرت خاموشی کی زندگی گزار رہے تھے، گو خود ہر طرح گناہ سے بچتے تھے، اس زمانے کو قوم نے سمجھا ہے کہ ہمارے حق میں تھے. ایک جواب یہ. دوسرا جواب مولانا اشرف علی صاحب نے بیان القرآن میں دیا ہے کہ لتعودن، یہ سیرورت اس میں ہو گئی ہے، عود مراد نہیں ہے بلکہ آپ ہو جائیں گے. نفس سیرورت مراد ہے، عود مراد نہیں، تجرید ہو گئی. قال ولو كنا كارهين، فرمایا اگر کہ ہم نہ چاہیں، زبردستی مجبور کرو گے. قد افترينا على الله كذبا، یقیناً ہم گھڑ دیں گے اللہ پر جھوٹ. ان عدنا في ملتكم، اگر ہم لوٹ آئے تمہاری ملت میں. بعد اذ نجانا الله منها، جبکہ اللہ نے بچایا ہمیں اس سے. وما يكون لنا ان نعود فيها، کوئی حق نہیں ہمیں کہ ہم آ جائے. الا ان يشاء الله ربنا، مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہے ہمارا رب. وسع ربنا كل شيء علما، وسیع ہمارے رب کا علم ہر چیز تک. علی اللہ توکلنا، اللہ پر بھروسہ ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے پروردگار فیصلہ کرے ہمارا اور قوم کے درمیان دو ٹوک. وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں. وقال الملأ الذین کفروا من قومه، کہنے لگے سرداران قوم کافر، لئن اتبعتم شعیبا،
اے لوگوں اگر تم نے ساتھ دیے شعیب کا انکم اذا لخاسرون بے شک تم اس وقت نقصان اٹھاؤ گے. فاخذتهم الرجفة پس آن پکڑا ان کو زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ. الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جو تکذیب کرتے تھے شعیب کی. کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ کبھی رہے ہی نہیں ان گھروں میں. کأن لم یغنوا کأن لم یعیشوا. الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جو تکذیب کی شعیب پیغمبر کی. کانوا هم الخاسرین ہو گئے وہی نقصان والے. فتولی عنہم مڑ گئے حضرت وہاں سے. وقال یا قوم اور فرمایا اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی میں تو پہنچا چکا تھا تم کو پیغامات اپنے رب کے. ونصحت لکم خیر خواہی کر چکا ہوں تمہاری. فکیف آسا علی قوم کافرین کیسے غمگین ہو جاؤ کافر قوم کے حق میں. امام شافعی حالت عسرت میں تھے تو شاگرد بہت خزانے لٹاتے تھے. جب امام شافعی کے ارتحال کا وقت آیا تو بادشاہ نے درخواست کی کہ کسی کو اپنی جگہ بٹھا لے. تو ابن عبد الحکم سامنے تھے. اس کو یقین تھا کہ میرا نام لیں گے کیونکہ میرے بڑے احسانات ہیں. شانور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام شافعی ان کے یہاں مہمان ہوئے اور انہوں نے اپنے باورچی کو حکم دیا کہ سب کھانے پکاؤ. تو امام شافعی نے فہرست منگوا کے فزاد فیہ لونا او لونین ایک یا دو سالن اور بڑھائے کہ یہ بھی بناؤ. تو ابن عبد الحکم اتنا خوش ہوا کہ 1000 غلام آزاد کر لیے کہ میرے استاذ نے میرے گھر آ کر کے کھانے کی خواہش فرمائی ہے. میرے گھر جو تیرے قدم چلے میرے ساتھ شمس و قمر چلے. سبحان اللہ. لیکن جب امام شافعی کو تقرر کرنا پڑا تو آپ نے اسماعیل ابن ابراہیم مزنی خال الطحاوی امام طحاوی کے ماموں جس کی وجہ سے طحاوی حنفی ہوئے. امام شافعی نے کہا کہ نہیں میرے مسند پر اسماعیل ابن ابراہیم مزنی بیٹھے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ امام شافعی کا اجتہاد اور فقہ کائنات 4 دانگ عالم کو اس نے منوایا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان چھوڑ رہے تھے اور عرب جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے انور شاہ صاحب کو اپنی جگہ بٹھایا. اللہ اور شیخ کی غیبوبت میں امام الاسر مولانا انور شاہ نے ایسے کامیاب درس دیے کہ سمرقند و بخارا کی یاد تازی ہو گئی اور وہ حفظ و اتقان کا مظاہرہ ہوا کہ گزشتہ ائمہ حدیث کا حفظ و اتقان مسلم ہو گیا. اور ہندوستان کی درسگاہیں سمرقند و بخارا تاشقند اور ترمذ کا نقشہ پیش کرنے لگی. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا.